اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج میں جمعہ کی نماز اور جمعہ کے دن کی کیا فضیلت ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز عورت، بچے، چھوٹے بچے، مسافر، بیمار، یہ سب کو چھوڑ کے، غلام، یہ سب کو چھوڑ کے ہر مسلمان پر جمعہ کی نماز فرض ہے، اور اگر کسی کی کوئی وجہ سے چھٹ جائے تو اس کے لیے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے۔ سخت بارش ہو رہی ہو یا مسجد میں آنا بہت مشکل ہو تو ایسی صورت میں بھی رخصت ہے کہ جمعہ کی نماز کے بدلے میں ظہر کی نماز ادا کی جائے۔ جمعہ کی فضیلت کیا ہے؟ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اور جمعہ ہی کے دن قیامت آئے گی۔ نماز جمعہ کا درجات 5، نماز جمعہ کا اجر 5 درجات پر مشتمل ہے۔ 5 طرح سے اس کو ثواب ملتے ہیں۔ پہلے آنے والے کو اونٹ کا ذبح کرنے کا ثواب ایسے ترتیب وار ہے، یعنی جتنا جلدی مسجد میں جائے گا اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو چیز دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے اس کو۔ بخاری شریف کی وہ روایت ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ مقبولیت کا وقت دعا کا وہ اثر کے بعد کا ہے۔ ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر کسی نے بغیر شرعی عذر کے لگاتار 3 جمعہ چھوڑ دیا تو اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، یعنی کوئی خیر کی بات اس کے دل پہ اثر نہیں کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو جلانے کا حکم دیا ہے جو جمعہ کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں، سمجھ نہیں جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن مسواک کرنا سنت ہے، مستحب ہے۔ جمعہ کے دن مسواک کرنا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھا لباس پہن کر آنا، یہ مستحب ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ویسے بھی مسواک کی ہر نماز میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے بہت زیادہ محبت تھی، لگاؤ تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں، بیماری کے ٹائم میں، دنیا سے جانے سے کچھ ٹائم پہلے ہی ایک صحابی کے ہاتھ میں مسواک دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسواک ہی کو دیکھ رہے تھے، تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسواک کو نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی بہت اچھی طریقے سے آخری وقت میں دنیا سے جانے سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فعل والی سنت ہے، کرنے والی وہ آخری سنت ہے، وہ مسواک کرنا ہے۔ اس مسواک کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، آپ بہت ساری حدیثوں میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے تو پہلا کام اکثر مسواک کرتے تھے، اور ہر نماز سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے۔ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اگر میں اس کو اپنے امت پہ دشوار نہیں سمجھتا تو اس کو ہر نماز سے پہلے فرض کر دیتا۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، اس لیے مسواک ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اس کے بہت سارا میڈیکل کے حساب سے فائدے بھی ہیں، بہت سارے فائدے ہیں میڈیکل کے حساب سے تندرستی کے لیے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، مسنون ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ جو سورہ کہف کی ہر جمعہ کو تلاوت کرے گا اس کے لیے ایک روشنی ہوگی، ایک نور ہوگی جو اس کے ساتھ رہے گی دوسرے جمعہ تک۔ خطبہ جمعہ نماز سے قبل ہوگا۔ سنت یہ ہے کہ خطبہ مختصر ہونا چاہیے اور نماز لمبی ہونی چاہیے۔ اب نماز 2 ہی رکعت ہے جمعہ کی، اور مختصر خطبہ اس سے مختصر کرنے کا حکم ہے۔
لیکن اکثر آج دیکھا جا رہا ہے کہ خطبہ بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے. اکثر لوگ جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے اونگنے لگتے ہیں, سونے لگتے ہیں. تو یہ حدیث صحیح حدیث ہے یہ, تو اس پہ ہم لوگوں کو تھوڑا دھیان دینا چاہیے کہ خطبہ بہت مختصر ہونا چاہیے, یعنی نماز سے مختصر. نماز تو 2 رکعت کی ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے, 10-15 منٹ 20 منٹ, اور خطبہ اس سے بھی مختصر ہونا چاہیے تاکہ لوگ آئیں اور اس کو اچھے سے سنیں. کیونکہ اب خطبہ لمبا ہوتا ہے تو لوگ لیٹ آتے ہیں کہ نماز جماعت کا وقت ہوتا ہے, جب آتے ہیں کہ نماز پڑھنے نکل جائیں اکثر لوگ. تو اس لیے ہم علماء کرام سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ خطبہ مختصر ہو, بہت ہی مختصر ہونا چاہیے جمعہ کا, اور جامع ہونا چاہیے. خطبہ پہ ممبر کا استعمال کرنا چاہیے, اور خطبہ میں جمعہ میں مسجد میں جو آئے جہاں پیچھے جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے, کون پھلانگ کے آگے نہیں جانا چاہیے. اور خطبہ سننا واجب ہے, اس دوران بات چیت کرنا یہ گناہ ہے. خطبے جمعہ کی جو فضیلت ہے اس کو ختم کر دیتی ہے بات چیت کرنا, گپ شپ کرنا. اگر جمعہ کے روز عید پڑ جائے تو نماز عید ادا کرنے کے بجائے جمعہ کی نماز نہ پڑھنے کی رخصت ہے, لیکن جوہر کی نماز ادا کرنا ہوگا. اور اگر جمعہ کی نماز بھی پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے. جمعہ کی فرض نماز صرف 2 رکعت ہے. جمعہ کی فرض نماز سے پہلے کوئی سنت موقدہ نہیں ہے, البتہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی جائے گی. اور اگر کوئی شخص خطبے کے دوران مسجد میں داخل ہوا تو اسے بھی ہلکی سی 2 رکعت یعنی تحیۃ المسجد پڑھ کر ہی بیٹھنا چاہیے. اور فرض نماز کے بعد سنت موقدہ اگر مسجد میں ادا کرے تو 4 رکعت, اگر گھر جا کر ادا کرے